حضرت قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک فلاں شخص ہے وہ امام احمد رضا کے خلاف بک بک کرتا ہے اور ان کے خلاف سخت بات کرتا ہے، تو حضرت دیکھیے کیا لکھتے ہیں. آپ خود پڑھے ہوئے ہیں اجمیر شریف سے، ٹھیک ہے، جامع معینیہ سے، اور سلسلہ چشتیہ رکھتے ہیں، تو یہ سلاسل عقیدے میں متنازع نہیں ہے. یہ بھی آپ سمجھیں، کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، سنی ہونا چاہیے. سنی ہونے میں مشترک ہیں. سنیت کہیں سے گر گئی تو نہ وہ قادری رہے گا، نہ چشتی رہے گا، نہ سہروردی رہے گا، نہ نقشبندی رہے گا. تو یہ ہمارے والے نہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے، ہم چشتی والے ہیں. تو بھائی اس میں یہ تو مشرب ہے، یہ تو طریقت کے سلسلے ہیں، اس کا کیا ٹکراؤ علماء کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا قمر الدین سیالوی چشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جس کا خلاصہ لباب ہے کہ جس شخص کو تم دیکھ رہے کو امام احمد رضا کے خلاف گویا کہ دریدہ دہنی کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، وہ ضرور بد مذہب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے خود تو کچھ نہیں کیا، بلکہ جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے وہ اہل سنت اور دین کا بیان کیا ہے. اب جو مخالفت کرتا ہوگا وہ سنیت کا مخالف ہوگا، سنیت کا مخالف ہوگا، اور جو موافق ہوگا وہ سنیت سے موافق ہوگا. کتنی پیاری بات حضرت شاہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ بھائی اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کون سے تم سے چندہ مانگا، یا تمہاری کوئی جائیداد کو الیاذ باللہ ہتھیایا ہے کہ جو تم اس کے مخالف ہو، تو ان سے مخالفت ضرور کسی نہ کسی شرعی مسئلے پر ہوگی. اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہی مسئلہ مرتب کرتے ہیں جو اہل سنت کے مسائل ہیں. اور اہل سنت کے مسائل سے مراد یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی قرآن کے مخالف ہو. قرآن و سنت جو چاہتا تھا وہی اہل سنت ہے. رب اور اس کے رسول کی جو مطلوب اور رضا ہے وہی اہل سنت ہے. یعنی اہل سنت ہی دین ہے، اہل سنت ہی اسلام ہے. تو فرمایا ضرور ان کی مخالفت وہ کرتا ہوگا کہ جو بد مذہب ہوگا، اس لیے کہ اس کو ان کے لکھے ہوئے مسئلے سے چڑاری ہوگی، اور انہوں نے جو لکھا ہوگا وہ قرآن و سنت کے تحت لکھا ہوگا. لہٰذا امام احمد رضا سے بدکنے والا ایسی ہوتا ہے. اور میں اپنی بات کو یہاں سے ختم کرتا ہوں، تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اعلیٰ حضرت سے پھرا اس وقت امام احمد رضا سے مراد ایک فرد نہیں، حق کا نشان ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس یعنی مثال کے طور پر تاجدار گولڑا شریف تشریف لائے، حضرت امام ربانی سرہند شریف تشریف لائے، حضرت تاج الفہول بدایون شریف تشریف لائے، اعلیٰ حضرت یہاں پر آئے، شیخ محقق دہلی میں. یہ خطے حافظ صاحب مختلف ہیں، کام ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ. ان کو تم شخصیتوں میں نہیں بانٹنا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں نا تو ہم مولانا احمد رضا کو کیسے مانے. میں نے کہا بیٹا یہاں پر نسب نہیں چلتا، یہاں دین کی بات ہوتی ہے. یہ آتے مختلف جگہوں پر ہے، کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم امام احمد رضا کا نام لیں تو اس سے مراد تعلیم سرکار مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یا امام احمد رضا کا نام لیں تو تعلیمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیں تو تعلیمات تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ. ہم یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیں تو تاجدار رامپور بدایون، یہ جتنے محدث اور علماء عرب و عجم کے اندر یہ مراد ہے. تو امام احمد رضا سے مراد ایک شخصیت نہیں، بلکہ اصلاً یہاں سے مراد حق کا معیار. وہ شخصیت کیسے معیار بن سکتی ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو کہا تھا، من حب ابا حنیفہ فہو سنی. ہمارے علماء لکھتے آئے جو ابو حنیفہ سے محبت کرے گا وہی سنی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ سے مراد کیا مراد کہ سامنے رابضی کھڑے ہوئے تھے، سامنے معتزلہ کھڑے ہوئے تھے، سامنے بد مذہب تھے، تو وہ جو امام اعظم پر تبرہ کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے آپ دیکھیے 1200 سال سے یہ لکھا ہے کہ من احب ابا حنیفہ، جو امام اعظم سے محبت کرے فہو سنی. تو اس سے مراد اس لیے کہ امام اعظم سے نفرت سے مراد اس مسئلے سے نفرت ہے، اور ان سے پیار سے مراد اس مسئلے سے پیار ہے. کیونکہ یہ کپڑے کے زمین کے تاجر بیپاری تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی کوئی دنیا کی جائیداد یا منفعت کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں. ہم امام احمد رضا یا ان بزرگوں سے محبت کر رہے ہیں تو دین کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان سے جو بدکے گا تو وہ دین سے بدکتا تھا، اور جو ان کو چاہے گا تو دین کی وجہ سے چاہے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو حقیقت کے آئینے کے سامنے لے آئیں. اور میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے جو ہٹتا ہے نا وہ پھر ہر جہت سے ہٹتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار کی شان میں ایک نعت لکھی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں ہر نعت حضور کے تتبع اور اطاعت کامل کے اندر منقبت بن کے منتقل ہوتی ہے. یہ نعت امام احمد رضا کے حصے میں منقبت بن کے آئی کہ واقعی میں امام جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، تیرے در سے مراد تیری تعلیمات جو اہل سنت کی تعلیمات ہیں. پھر میں کیونکہ اتنے نازک ذہن بن جاتے، اچھا ہم تو چشتی ہیں، ہم تو قادری ہیں. ارے میں نے کہا یہاں سارے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، سارے بزرگوں کی. میں بار بار اس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یعنی تیرے پاس تعلیم غریب نواز کی ہے، تیرے پاس
تعلیم غوث اعظم کی ہے، تیرے پاس وراثت حضرت سرکار امام ربانی کی ہے، تو وہ تجھ سے نہیں پھرا، وہ بابا فرید سے پھر گیا، وہ حضرت مجدد صاحب سے پھر گیا، وہ حضرت شیخ محقق سے پھر گیا، کیونکہ ترجمان تو ہے، تو فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر کوئی خوار پھرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، مجھے کہنے لگا امام محمد رضا کون ہے؟ میں نے کہا غریب نواز کے چوکیدار ہیں، غریب نواز کی کے گھر کے ان کی امانت کے چوکیدار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور ان کی خیرات کے چوکیدار ہیں، وہ وہاں رکھوالے ہیں، مال بڑوں کا ہے، وہ ان کے غلام ہیں، لیکن یہ بھی سن لے بیٹا، چوکیدار اس کو رکھا جاتا ہے مالک جس پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ نہ کسی کو میری مرضی کے بغیر جو میرا جو مخالف ہے نہ یہ اندر آنے دے گا، اور اس کے ذریعے جو بات آئے گی وہ غلط نہیں آئے گی۔ تو امام احمد رضا پر غوث پاک کو بھی اعتماد ہے، غریب نواز کو بھی اعتماد ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان بزرگوں کا جھنڈا لے کر جو آگے چلا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، ہمیشہ بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک شعر پڑھنے دی جی حضور جی۔ امام احمد رضا کی ذات کا پھیلاوا آپ دیکھیں، عرب میں جائیں تو عشق رسول اس بندے سے پہچانا جاتا ہے، عجم میں آئے تو عشق رسول کا نشان یہ بنتا ہے۔ تو کہنے والے نے خوب کہا، وہ اردو میں کہتا ہے کھسیاں بلی کھمبا نوچے، حاسد جب کھسیانے بلی کی مثل ہے، وہ کھمبا نوچ سکتا کر کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن امام احمد رضا پوری دنیا میں آپ دیکھیے وہ عشق مصطفیٰ وفاداری دین مصطفیٰ کا نشان ہے۔ تو کیا خوب کہا گیا کہ وادی رضا کی، میرے بھائی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا وفادار ہے کہ ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، تو لہذا جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔